बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यू आर वाचिंग माय न्यू व्लॉग। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई काबिल एतमाद रहनुमा ने यह दावा किया है इमरान खान साहब की रिहाई जल्द हो जाएगी। इससे कबल मुतअद्दिद दावे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आते रहे हैं। ये दावा क्यों किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का एक फ़ैसला, अहम तरीन फ़ैसला वो आ चुका है। तहरीके इंसाफ को जो है अल्टीमेटम दिया जा चुका है। इस केस में आगे क्या होगा, इस केस के हवाले से बड़ी अपडेट्स क्या है वो आपको बताएंगे। क्योंकि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनसे जब कौमी असम्बली के अंदर सवालात हुए, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस केस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन फराम की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये केस जाके जुड़ता है इमरान खान साहब की रिहाई से। उसकी वजूहत ये है कि बागी दीर्घ जो केसेस हैं, तोशा खाना का केस हो गया, इमरान खान साहब पे 9 मई के जो केसेस बने हुए हैं, उनमें सबसे पोटेंशियल केस जिसको जो अभी राह की रुकावट बना हुआ है वो ये केस है 190 मिलियन पाउंड केस। इसी वजह से इमरान खान साहब ने स्पेशली हदायत की थी कि इस केस में आप ज़मानत मअतली के हवाले से दलाइल दें और इसको जल्द निपटाएं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया, जैसा हमने आपको बताया कि 28वीं तरमीम आने लगी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो विफाक और बजट के दरमियान पैसों के मामलात हैं वो इसी बजट में तय होंगे। और ये देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है और साथ ये भी कह दिया है कि जब तक मेरी मंजूरी नहीं होगी बजट हम पास नहीं कराएंगे, मेरी जमात की राय या वोट्स आपको नहीं मिल सकेंगे। ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बजट के हवाले से आपको अपडेट देते नाज़रीन, जाती उम्रा में एक बड़ा इजलास बुला लिया गया है और इस दफ़ा आपके वज़ीर ख़जाना नहीं, वज़ीर ख़ारजा जो है वो बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कौन? इसहाक डार साहब। ये जो खबर है ये कल से गर्दिश करती है कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस बजट को लेकर चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जो कि इसहाक डार हैं वो इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं नवाज शरीफ के, और चूँकि वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। ये वज़ीर ख़जाना इस दफ़ा भी बन जाना था, लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि वज़ारत ख़जाना और इंटीरियर जो है वो एस्टाब्लिशमेंट के पास रहे, इस वजह से ये बन नहीं सके। अब इससे कबल जो कोशिशें की गई थी, आपको मालूम है कि एक कमेटी बनाई गई थी, प्राइवेटाइजेशन पे जो कमेटी बनाई गई थी, इसका हेड भी वज़ीर ख़जाना को नहीं वज़ीर ख़ारजा को बना दिया गया था, जिसके बाद मीडिया पे बड़ी तनकीद हुई। फिर एक्निक का सरबराह जो है वो वज़ीर ख़जाना को बना दिया गया, वज़ीर ख़ारजा को बना दिया गया था, इसहाक डार साहब को। और अब बजट के हवाले से औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उनसे मुशावरत नहीं हो रही, इसहाक डार साहब से मुशावरत हो रही है। और उसकी वजूहत मैं और आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब ख़जाना के मामलात को देखते हैं, नवाज शरीफ के ट्रस्ट वर्दी हैं, बजट जो लाना है इसमें क्या कुछ करना है तो उसमें इस्टाब्लिशमेंट से ज़्यादा नून लीग की मर्ज़ी चलेगी, इसी वजह से ये हो रहा है। और इसीलिए एक बड़ा इजलास जो है वो जाती उम्रा तलब कर लिया गया है। अब ज़ाहिरी बात है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब तो जाती उम्रा नहीं जाएंगे, वो वैसे भी अभी बीजिंग में मौजूद हैं, तो वो इजलास अटेंड करेंगे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, और उनके थ्रू तमाम चीज़ें होंगी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो आप मेरा व्लॉग उठा के देख लें कि जो वफाक है वो एट द एंड ऑफ द मंथ होता है, वो खाली होता है और सूबों के पास पैसे होते हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, और इस चीज़ को एड्रेस मैंने आपको बताया है कि 28वीं तरमीम के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब ये हो रहा है कि इस सारे मामले में जो राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि इसी बजट में एड्रेस किया जाएगा। इसको देखते हुए कल पीपल्स पार्टी ने जो इजलास बुलाया था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे और उन्होंने झिड़क दिया था शाजिया मरी साहिबा को। उन्होंने 4 रुकनी कमेटी बना दी है। वो 4 रुकनी कमेटी हुकूमत के लोगों से मिलेगी और हुकूमत के लोगों से मिलकर बजट के हवाले से मामलात को तय करेगी। लेकिन साथ उन्होंने इस 4 रुकनी कमेटी को ये टास्क भी नाज़रीन सौंप दिया हुआ है कि वो जो भी मामलात हैं उसकी जो अप्रूवल है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से लेगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी की अप्रूवल के बाद जो है वो बजट जो है मंजूर कराया जाएगा। यानी 28वीं तरमीम से पहले जो इस्टाब्लिशमेंट या फिर मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा मसला है वो बजट के अप्रूवल का है, और बजट के अप्रूवल में पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी या नहीं, ले दे कुछ करेगी या नहीं। देखें, पीपल्स पार्टी के मैंने आपको
بتایا تھا کہ کرپشن کے کیسز کھولے جا رہے ہیں, نیب ان کے حوالے سے انکوائریاں کر رہی ہیں. کل میں نے آپ کو 5 کیسز گنوائے تھے جو پیپلز پارٹی کے خلاف کھول رہے ہیں, اور ان کی جو فائلیں ہیں, ان کی گرفتاریاں جو ہیں اس پہ اجازت لے لی گئی ہے, انکوائری سے انویسٹیگیشن میں چلا گیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس بظاہر کچھ ہے نہیں. بظاہر کس چیزوں پہ وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسمبلی میں جو ہے وہ بجٹ پر ووٹ دینا ہے, ہمیں آپ کو 28ویں ترمیم پاس کرانی ہوگی تو ہم نے ووٹ دینا ہے, یا پھر وہ مولانا صاحب سے مل سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پر لے اور دے کر سکتے ہیں, کیونکہ عوامی سپورٹ پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہے. یہ ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. آج نہیں تو کل 28ویں ترمیم ہو جائے گی, وہ جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ ڈر بھی ان کا نکل جائے گا. پیپلز پارٹی پھر الٹرنیٹ پہ کیا کہتی ہے؟ الٹرنیٹ پہ کہتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں, کیونکہ ندیم افضل چند جو ہے, جن کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ وہ بڑے قابل اعتماد جو ہیں, وہ ایک تو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور مختلف جو باتیں کرتے ہیں اکثر ان کی پروڈکشنز پوری بھی ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ جلد ممکن ہے. اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کس نتیجے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی مکمکہ ہو سکتا ہے جس کے باعث یہ جو ہے رہائی ممکن ہو سکتی ہے. کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مساق جمہوریت کی طرف اشارہ کریں. جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مساق جمہوریت کیا تھا, اور اس مساق جمہوریت کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دونوں پارٹیز اس بات پہ ایگری ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کا تختہ نہیں الٹنا, جو کہ وہ 90 کی دہائی سے الٹتے آ رہے تھے, اور اب انہوں نے آگے مل کر چلنا ہے. کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات ہوئی تھی, بہت ساری باتیں ہوئی تھی کہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین نہیں کرنے دینا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک مساق ایسا کر سکتے ہیں پولیٹیکل یا سیاسی لوگوں کے ساتھ, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے, عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اچھا, پریکٹیکلی سپیکنگ پورے ملک میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سنس جو پاکستان کے انڈیپینڈنس ہے اس کے بعد پاکستان پہ کس کا ہولڈ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے. وی آل نو دیٹ. کیا ایسا کوئی بات ممکن ہے؟ ایسی بات صرف تب ممکن ہو سکتی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز یعنی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا پھر پی ٹی آئی تینوں ایک پیج پہ آ جائیں, تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سنے گی. جب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی رہی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ بھی سٹیپ جو ہے وہ ممکن ہوگا. اور پیپلز پارٹی کی تو ابھی آرم ٹوسٹنگ کا معاملہ آیا, تو آرم ٹوسٹنگ کا جب یہ معاملہ آیا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہمارے رائیولز کون ہیں, مطلب یعنی جو ہمارے ابھی رائیولز تھے ان سے کیا ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. وہ مفاہمت کی سیاست کی بات کرنا شروع ہو گئے. اسی وجہ سے ندیم افضل چند صاحب نے یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اور وہ کسی پولیٹیکل مفاہمت کے نتیجے میں باہر آ سکتے ہیں. لیکن ناظرین, اس سارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں. پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنے جو اسمبلی میں پریزنس ہے اس پر لے دے کر لے, کچھ نیگوسیشنز, کچھ جو اب چیزیں ہونی ہیں ان کو اگلی ترمیم تک ڈیلے کر دے, کچھ دے کچھ لے کی بات کر سکتی ہے. الٹیمیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑے گی, نہ ہی ان کے پاس یہ حوصلہ ہے, نہ ہی ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے, نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ٹائم یہ کیا جانا چاہیے. تو دیٹ مینس پیپل پارٹی سے جو ہے یہ ترمیم بآسانی کرا لی جائے گی. کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو غصہ ہے اور مسلسل ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ترمیم نہیں, ہمیں 28ویں ترمیم کا نہیں پتہ, تو یہ بالکل بجائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اختیارات اس کے نتیجے میں کم ہونے جا رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ خبر 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں. آج عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ آپ 20 تاریخ تک جو ہے نا وہ اپنا ڈیفنس دیں. ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو اپیل ہے وہ لگی ہے, اور اپیل جو ہے اس پر عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس میں سزا معطلی کا معاملہ اٹھائیں گے. ناظرین, مین اپیل اور سزا معطلی میں فرق یہ ہے کہ جب آپ سزا معطلی کا اس میں بات کرتے ہیں کہ ہم ہماری سزا معطل کر دیں, آپ اس کیس کو چلنے دیں, تو ہوتا یہ ہے کہ سزا کے حوالے سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی سزا معطل کر دی, باقی کیس چلتا رہے گا. تو ایسے میں ریلیف مل جاتا ہے, اور عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں ریلیف مل گیا تو would be considered a big relief. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ باقی کیسز میں اتنے پوٹینشلی جو ہے ان کی گرفتاری یا پھر ان کو جو ضمانت کے چانسز وہ زیادہ ہیں, اور اسی لیے عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں جس میں انہیں سزا ہوئی ہوئی ہے, اگر اس میں ضمانت ہوگی تو وہ باہر آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر میری نہیں ہوتی تو بشرا بی بی کے حوالے سے آپ اس کیس کو پرسیو کریں اور ضمانت کے حوالے سے پرسیو کریں. لیکن جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کی جو اپیل ہے
وہ سنی جائے گی اور 20 تاریخ تک آپ جواب دیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں اپیل کا؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے جو ہماری ناظرین اسمبلی میں بات ہوئی ہے وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دیں گے, اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں سزا دینی ہے. یہ معاملہ آئینی عدالت جانا ہی جانا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ضمانت معطلی کے علاوہ مین اپیل پر دلائل دیں اور اس پر فیصلہ آ جائے اور معاملہ آئینی عدالت چلے جائے, ہم اگر اس فورم پہ اگر نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو یہ یونیلیٹرلی فیصلہ دے دیں گے کہ ہمیں سنے بغیر, تو ہمارے پاس ایک چانس ہوگا, ہمارے پاس ایک لیگل پوائنٹ ہوگا کہ ہم نے تو آرگیو ہی نہیں کیا تھا اپنا کیس, تو انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ بھی دے دیا, تو یہ تو انصاف پر مبنی فیصلہ نہ ہوا, تو ان کے پاس آئینی عدالت میں ایک چانس ہوگا جو کہ اس کو اویل کر سکیں گے. اسی وجہ سے جو دلائل ہے مین اپیل پر نہیں دیے جا رہے, اور حامد خان اور بیرسٹر گوہر سے جو آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ دلائل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نہیں دیں گے, اور یہ معاملہ اسی طرح ایک یک طرفہ طور پر اگر اس کا فیصلہ سنایا گیا تو یہ آئینی عدالت جاتا دکھائی دے رہا ہے ایز آف ناؤ, جو کہ ابھی کی اطلاعات ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پریشان ہے, اور وہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ تقریباً 4 سال آپ نے دیکھا کہ مختلف بجٹ دے دیے گئے ہیں, مسلم لیگ نون کچھ ریلیف عوام کو فراہم نہیں کر سکی. حالات انٹرنیشنلی ایسے ہیں, انفلیشن بڑھ رہی ہے, پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں, پوری دنیا میں انرجی کرائسس آئے ہوئے ہیں, ایسے میں کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جائے؟ جاتی عمرہ میں اسی وجہ سے اجلاس بلایا گیا, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان دا ہینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو یہ جس طرح سے 4 بجٹ دیے گئے تھے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ جاتا, ان کے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو اکانومی بہتر ہوتی بھی نظر آ جاتی. آپ اکانومی کے سارے فیکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ لیں, آپ انرجی سیکٹر کے لاسز دیکھ لیں, آپ لوڈ شیڈنگ کی دوبارہ سے واپسی دیکھ لیں, آپ ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھ لیں, اینی آف دا تھنگ, آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے, انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں, انفلیشن دیکھ لیں, ان ساری چیزوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ڈکلائن ہے گراف کا. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ اکانومی پہ کام نہیں کر رہے ہوں, جب آپ اپنی شاہ خرچیوں پہ لگے ہوں, اپنے پروٹوکولز پہ لگے ہوں, حکومتی نقصانات کو پورا نہ کر رہے ہوں, میرٹ پر بھرتیاں نہیں ہو رہی ہوں, لوگ کام نہ کر رہے ہوں, اکانومی پرفارم کرتی نظر نہ آ رہی ہو, تو پھر کیسے آپ ملک کو سنبھالیں گے؟ اور یہی مسلم لیگ نون کا حال ہے ابھی کہ رائٹ ناؤ دے ہیو کوئی ان کے پاس ایسی نہ پروف ہے, نہ کوئی ایسی ان کے پاس پالیسی ہے, نہ کوئی ایسا کارکردگی ہے جو ہمارے سامنے رکھیں اور کہیں کہ یار یہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے. تو ایک بڑی ان کی ڈارک پکچر ہے جو رائٹ ناؤ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور آئندہ آنے والا بجٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا سخت ہونے والا ہے, بڑی مشکلات ہوں گی لوگوں کے لیے. وی مسٹ بی پریپیئر فار دیٹ, اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ. بہرحال یہ اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگلے ولاگ میں کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. قمر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.